آج ہم پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 7 یعنی آیت نمبر 149 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی کہ کفر تک لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگرچہ وہ مفہوم اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں اپنے کفر تک واپس لوٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وَلِلَّهِ مَوْلَاكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کا خیر خواہ تو اللہ ہے، یعنی یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 152 کی طرف۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ اس کے پس منظر میں غزوہ احد کو تازہ کر لیجئے۔ یہ عمر بھائی نے پہلے بھی بیان کیا تھا میرے خیال سے اس کا پس منظر، لیکن اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کی فتح ہو رہی تھی اور یعنی ان کی لڑائی اچھی چل رہی تھی، وہ شکست دے رہے تھے کافروں کو، لیکن کیونکہ جیسے ہی فتح کے آثار قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے جو مرضی ہو جائے، جو مورچے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے اپنے ان کو ایک مورچے کے اوپر پابند کر دیا تھا کہ اگرچہ ہم جیت جائیں یا ہم ہار جائیں، ہمیں شکست ہو جائے، لیکن پھر بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن کیونکہ فتح کے آثار دیکھتے ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں دکھائی دی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ فتح کے آثار دیکھ کے وہ مال غنیمت کی طرف بڑھنے لگے، تو جیسے ہی کفار نے یہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا تو اس میں شدید قسم کا نقصان ہوا مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ اور آگے ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا۔ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ
اور وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پختگی آئے گی اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی اس پر زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کی بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لوگے۔ آگے آیت نمبر 154 ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفة منکم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی اور ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاہلیہ، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ جنگ احد میں جو غیر متوقع شکست ہوئی اس پر صحابہ کرام صدمے سے مغلوب ہو رہے تھے۔ اللہ نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط فرما دی جس سے غم غلط ہو گیا۔ یہ تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے، لیکن جس سے غم غلط ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی املا کی غلطی ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله للہ، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتے۔ یہ منافقین کا تذکرہ ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، اور یہ بات صحیح تھی، لیکن ان کا اصل مقصد وہ تھا جو آگے قرآن کریم نے دہرایا، یعنی یہ کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جاتا تو اتنے سارے آدمیوں کے قتل کی نوبت نہ آتی۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس طرح کے مصائب سے ایمان میں پختگی آتی ہے اور باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، در حقیقت
ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا۔ اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ آگے آیت نمبر 156۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے کر اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے ایک قسم کا ایسا سمجھ لیں کہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے حوصلہ افزائی کے طور پہ بھی، اور ایک مسلمانوں کو یعنی عزم مصمم کر لینے کے بعد جس چیز کا ان کو خیال کرنا چاہیے اور جو چیز ان کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی، یعنی جو واقعہ پیش آیا غزوہ احد میں اس کے حوالے سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ یہ کسی پیغمبر کوئی شایان شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، کیونکہ جو مال بھی حاصل ہوتا ہے خواہ وہ کسی نے جمع کیا ہو، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے شرعی قاعدے سے انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے ہیں اور ہر شخص کو اس کا حصہ مل جاتا ہے۔
کیونکہ کوئی نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، یعنی مومنوں کے بھی اور کفار کے بھی درجات ہیں، ہر کسی کے اپنے اعمال کے مطابق، جس طرح سے سورۃ طور میں ہے کل رحیم بما کسبت رہین، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق گروی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا، اور جب تمہیں ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس میں کفار قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، جبکہ جنگ احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 70 ضرور تھی مگر کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے بدر میں مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان سے دگنا تھا جو کافروں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچایا۔ قل ان ھذا، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ قل هو من عند انفسہم، قل هو من عند انفسکم، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ویعلم المؤمنین، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دو لشکر ٹکرائے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ کر دیکھ لے، یعنی آزمائش کے طور پر۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلے آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب یہ بات وہ کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کر ٹال دینا۔
آج کے درس میں میری طرف سے اتنا تھا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 169 سے سٹارٹ کریں گے، یا اگر ضرورت پڑی تو اس کا کچھ سیاق و سباق لے کر دوبارہ آگے سے سٹارٹ کریں گے.